الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی نماز کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ اصل میں نماز کے متعلق اس لیے اس جمعہ بھی بیان کیا جائے گا کہ بہت سی باتیں جو رہ جاتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو نماز کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو نماز کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ یہ اگر بیان کی جائے تو بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا حکم دیا ہے، 700 مرتبہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی مرتبہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو 2-3 بار کوئی بات کہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی زیادہ ضروری بات ہے، کوئی سنجیدگی والی بات ہے، کوئی سمجھنے والی بات ہے، اس لیے مجھے 3 مرتبہ اس نے کہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کچھ باتیں 3 مرتبہ فرمائی ہیں، مثلا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم آدمی مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بات فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا ہے نماز کے متعلق کہ نماز قائم کرو۔ اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کر بعض دفعہ بغیر عذر کے کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ٹائم دل بازی اپنا کوئی کاؤنٹر گئے ہیں، کپڑے بلیت ہے، نیت تے کیتی ہے، اللہ توفیق نہیں دینا پیا۔ یعنی ایسی بے شمار چیزیں جو شیطانی دھوکہ ہیں، یہ آدمی اختیار کرتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، بعض ایسی چیزیں۔ حالانکہ اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ آدمی کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس وقت بھی جب حساب ہوگا من ربوں کا ماں دینوں کا اور من نبیوں کا، اس سے پہلے قبر کی کیفیات اس پر ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی جو آدمی دنیا سے جائے گا، بلکہ نزا کے وقت ہی جب اس کی روح نکل رہی ہوگی اس وقت کیفیات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، ہمیں تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس پر کیا کیفیات گزر رہی ہیں۔ اچھی روح ہوگی، نیک روح ہوگی تو اس کی کیفیات اور ہوں گی، بری روح ہوگی اس کی کیفیات اور ہوں گی، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا اس کی کیفیات اور ہوں گی، اللہ کا مغضوب بندہ ہوگا اس کی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیوں آ گئی ہو؟ جہنم میں کیوں تم آ گئے؟ سب سے پہلی بات جو وہ کہیں گے، باقی باتیں بھی کہیں گے، لیکن سب سے پہلی بات جو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلے وہ یہ بات کہیں گے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا لوگوں کے نزدیک بڑا معمولی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چوکوں میں چوراہوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آتی ہے، نماز کے لیے وقت نہیں، یا وقت اگر ہے بھی ہے تو گپ شپ لگا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کوئی پتہ نہیں کہ کس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے۔ تو قبر میں بھی اس کا حساب ہوگا اور حشر میں بھی اس کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کفر اور اسلام کے درمیان سب سے مین فرق، بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ کس چیز کا ہے؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہو گیا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ تو امیر لوگوں پر مقرر ہے، وہ دیں گے، ان صاحب نصاب جو ہیں
زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھئی اسلام اور کفر کے درمیان کوئی فرق ہو گیا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور پھر یہی ظاہر ہونے والا فرق ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر ہیں جن کے ساتھ بے نماز کا حشر ہوگا، یعنی گنہگاروں کے ساتھ نہیں بے نماز کا حشر ہوگا، فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بے نماز کا حشر نہیں ہوگا۔ فاسق فاجر لوگ بھی ہوں گے، گنہگار لوگ بھی ہوں گے، لیکن بے نماز کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوسرے گناہ کچھ ہو جائیں تو خیر ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر نماز کا گناہ ہو جائے جس کو معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے، آدمی کوئی پتہ چلنا کہ کسی مولوی صاحب نے مسجد کے فنڈ سے 400-500 روپیہ کھایا تو بڑی اس کی تشہیر کریں گے۔ اگر کوئی بے نماز ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ بے نماز ہے اور یہ کتنا بدتر انسان ہے، اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے بدتر بے نماز ہے، سب سے بدتر، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن لوگوں کی کسوٹی، لوگوں کے پیمانے نہیں چلتے آخرت کی عدالت میں کہ لوگ جس کو برا کہیں گے وہ برا ہے، لوگ جس کو اچھا کہیں گے وہ اچھا ہے۔ اللہ کی عدالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی اور پیمانہ استعمال ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بڑی دنیا جمع ہوگی، بڑی دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بندہ جمع ہوگا۔ بے نماز کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ امت کو حضور کیسے پہچانیں گے؟ معلوم ہے کس طرح پہچانیں گے؟ وضو کی وجہ سے۔ حضور صاحب اپنی امت کو وضو کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اے جڑے امتی بنے پھرتے نا، نماز پڑھنی کوئی 4 نعتاں پڑھنی، بس ٹھیک ہے جی اسی امتی بن گئی ہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، شعیب علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں موجود ہوں گی، لوط علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، ساری امتیں موجود ہیں۔ میرے نبی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے چمکتے ہوئے وضو سے جو اعضاء ہیں ان کی وجہ سے اپنی امت کو پہچانوں۔ اب پھر امت والا جو ہے اگر وضو نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ اس کے تو اعضاء نہیں چمکیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچانوں گا وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو پہچانیں گے تو وہ پہچان کیا ہوگی؟ وضو ہوگا، نماز ہوگی۔ نماز پڑھنے والا ہوگا تو وضو کرے گا نا، ورنہ تو بغیر وضو کے جنازہ بھی جا پڑائے گا۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اگر سچے دل سے ان سے پوچھیں کہ سچی سچی بات کریں کتنے لوگ وضو کر کے آئے ہیں، تو آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے جو بغیر وضو کے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، جنازے کی بات نہیں۔ جنازے میں دنیا زیادہ پہنچ جاتی ہے، لوگوں کی تو تھرمامیٹر ہی اور ہے، لوگوں کا کسوٹی اور ہے، پیمانہ اور ہے۔ جنازہ پڑھنے والا وہ اس کو کچھ صحابہ ہے جنازہ کنے پڑھے بھائی، جنازہ پڑھے ہو جنت جاؤ، جنازہ نہیں پڑھے ہو تو خود جاؤ، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لوگ جو نفلی چیزیں ہیں نا ان کی طرف بڑی توجہ کرتے ہیں، اور جس صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، صلاۃ و تسبیح فرض ہے، عورتوں کی جماعت نہیں ہے، عورتوں کی جماعت نہیں صلاۃ و تسبیح کی، گھر میں پڑھیں عورتیں صلاۃ و تسبیح۔ نفلی عبادت اگر کرنی ہے تو کسی کو بتانا بھی نہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، کوئی آدمی نہیں نہ بتایا کسی کو میں بڑی تہجد پڑھنا ہوا، نہیں بتا سکتا، اپنے اعمال ضائع کرنے والی بات ہے۔ نفلی عبادت کرو میں ادا کریں، کوئی فنکشن کوئی اجتماع نہیں ہونا چاہیے، خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو۔ مولانا ناصر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں کے متعلق بھی لکھا ہے، دیوبند کے مولانا ناصر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیچ زیور میں لکھا ہے کہ 3 آدمی اگر جمع ہوں، یہ مجمع ہے نا، ہم نہیں پڑھا سکتے صلاۃ و تسبیح، 3 آدمی اگر ہوں تو 3 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہوں، پہلے انہوں نے ارادہ نہ کیا ہوا ہو، ویسے خیال آ گیا ہو کہ چلو جی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیے، تو وہ 3 آدمی جماعت کر کے پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ 3 سے زیادہ اگر ہوں تو نماز مکروہ ہوگی۔ تو خواتین کو کس نے کہا کہ خواتین کی صلاۃ و تسبیح یا نماز تسبیح؟ جب بھی ہم مسجد میں جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شرارت شروع ہو جاتی ہے۔ اب جمعہ کا اہتمام ختم کرنے کے لیے کہ خواتین کو اس طرف لے جایا جائے، خواتین کا جمعہ کا اہتمام شروع کیا، 3را جمعہ ہے، آج سے خواتین دوسری طرف بھی بلائی جا رہی، یعنی اس طرح کر کے
لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے اور نفل کیا ہے، مکروہ کیا ہے، غیر مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ بارکہ نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے یہ کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں قبر سے اٹھے گا آدمی حساب کتاب کے لیے، بے نماز کے ماتھے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پہلی سطر پر لکھا ہوگا ماتھے پر ھذا کافرن، یہ کافر ہے۔ معمولی گل ہے بے نماز ہوں، کیا ہے یہ؟ حضور نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، بعض لوگ سمجھتے ہیں پر گھنٹے کرتے ہیں باہر نکل کے، اور یہ سنوایا کیا نے، اور اسی وقت مسلمان کو نا 14ویں صدی کے مسلمان، اگر 14 سال پہلے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے اپنے مشن میں اگر اس طرح کے مسلمان 14 سال پہلے ہوتے۔ مسلمان کی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ یا وہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان اس طرح نہیں ہے۔ کافر ہم ان کو نہیں کہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے فرمانے کہ اس کے ماتھے پر 3 سطریں ہوں گی، پہلی سطر ہوگی ھذا کافرون، دوسری سطر میں لکھا ہوگا یہ خدا کے غضب کا مستحق ہے، یہ خدا کے غضب کا مستحق ہے، خدا کی ناراضگی کا مستحق ہے۔ تیسری سطر میں لکھا ہوگا یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ پچھلا جمعہ لایا نا پھر نماز نے میں سمجھا شاید کوئی نمازی بن جان گے، پر نہ آخیا تو کدھر سنان لگے سنوں اصل دے 2 کان نہیں کنوں سنا کے 2 کنوں کاٹ سنا گے، مسجد سے اترتے جائیں گے، کانوں کو کھڑکا کر لا کر نکال دیں گے جو کچھ بتاؤ گے۔ فکر آخرت پر پچھلا سب سے پہلا جمعہ لگایا میں، جن کی کوشش کی کہ فکر آخرت کی وجہ سے لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو بھی لوگوں نے ایسے ہی سمجھا۔ قیامت کے دن کتنے نبیوں جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا، ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ نبی ساری زندگی بعض و تبلیغ کر کے دنیا سے چلا گیا، ایک آدمی بھی اس کے کہنے پر نہیں چلا۔ بہرکیف ہمارا کام بات بتا دینا ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ جب یہ 3 سطریں بے نماز کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہوں گی تو تبدیلی کیسے آ سکے گی؟ اب تو وقت گزر گیا، اب نہیں تبدیلی آ سکے گی۔ اب جو کچھ لکھا گیا وہ لکھا گیا، پرماننٹ، پکا۔ اب اس کے علاوہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی مرد ہو عورت ہو، غریب ہو فقیر ہو، حاکم ہو محکوم ہو، اور وہ مزدور ہو یا مستری ہو، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، حضور نے فرمایا ہے قیامت کے دن بلایا جائے گا لوگوں کو، سارے لوگ آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر امتی تک سب لوگ ہوں گے موجود وہاں پر۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، 29واں پارہ قرآن مجید، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بے سجدہ کرو، اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، اللہ کی پنڈلی ظاہر اللہ کرے گا، اس کا نور ظاہر ہوگا، اس نور کو دیکھ کر لوگوں کو سجدے کا حکم ہوگا، لوگ سجدہ کریں گے۔ نماز نہ پڑھنے والا سجدہ نہیں کر سکے گا، کوشش کرے گا، اللہ جوڑ ہی ختم کر دے گا ادھر، اس جوڑ کو اللہ ختم کر دے گا کہ پتر ہوں سجدہ کر، ہاں تو ہوں سجدہ کرنے دنیا سجدے واسطے بلایا جاتا ہے تو نیا آتا ہے ہوں کر سجدہ، جوڑ ختم کر دیا جائے گا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، کر نہیں سکے گا۔ بے نماز ہونا معمولی گل ہے، لوگوں نے کھیڈ بنائی ہے نماز نہ پڑھنا، ایویں کہ ایویں ویسے ہی بیٹھ کر گپیں لگا رہی ہیں، اٹھ کر ٹائم کو نہیں۔ بے شمار فنکشن ہمارے ہوتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہیں، بے شمار ہمارے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، ان میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ نماز ضائع کرتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے نماز ضائع ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ لیکن حشر کا میدان ہوگا، حضور موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑے گی، بلایا جائے گا، سجدہ کرو، نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح قرآن میں یہ بات موجود ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمایا کہ بے نماز، پہلی بات تو ہم جو کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے، چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ یاد رکھیے یہ بات بھی کہ یہ اسپیکر جو ہے یہ آسانی بھی ہے اور آخرت میں پکڑ کا سبب بھی ہے۔ اس اسپیکر کی وجہ سے لوگ آخرت میں پکڑے جائیں گے، آواز آئے گی نا، اللہ پوچھے گا آواز آئی ہے، آواز آئی ہے، پھر کیوں نہیں آیا؟ اگر تجھے تھانے دار بلاتا ہے کوئی سپاہی بھیج کر تو چلا آتا،
سپریم کورٹ کی طرف سے تیری طرف نوٹس آتا تو دوڑتا ہوا چلا جاتا، نہ گیا تو خیر نہیں، اگر نہ جاتا تو تجھے اشتہاری قرار دیا جاتا کہ جسا ملے اس کو گولی اس کو مار دو۔ اللہ کے حکم ماننا ماننے والا اشتہاری بھی نہیں ہے، مجرم بھی نہیں ہے، ملزم بھی نہیں ہے، بڑا معزز ہے۔ وہ کس بات کا معزز ہے؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جتنی مرتبہ اذان سن کر مسجد نہیں آئیں گے اتنی مرتبہ ہی گناہ ہوتا جائے گا۔ جتنی مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان دینے والا اللہ تو نہیں ہوتا، لیکن حکم کس کا سنا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم سنا رہا ہوتا ہے نا۔ چپڑاسی کھلو کر ڈی سی کا حکم سنا، ڈی سی سے نہیں سنا رہا ہوتا، چپڑاسی آخر اندر نا نوٹس جاری کرنے والا وہ کلرک جو ہے وہ نوٹس دے کر بھیجتا ہے، ڈی سی تو نہیں نوٹس دے کر بھیجتا۔ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کارروائی نہ کو ہو جائے، مقدمہ خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ کا اعلان، اس کی کوئی فکر نہیں۔ رات کے وقت سوئیں گے، آدھی آدھی رات تک ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کر ٹچ موبائل پر، اور یہ ساری فایات اور خرافات قسم کی بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی، نماز نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھو حدیث میں اور قرآن میں بھی ہے کہ ہر چیز صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پتھر، ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، سمندر کے پانی کے قطرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ درند، چرند، پرند، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن غافل اور جو مردود مراڑ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، وہ غافل انسان، اس کو اس بار سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ نہ میں درندوں میں شمار ہوں، نہ میں چرندوں میں شمار ہوں، نہ میں کسی اور مخلوق میں شمار ہوں، میں کس میں شمار ہوں؟ میں تو تسبیح کر ہی نہیں رہا۔ صبح کا وقت تو تسبیح کا ہے اور میں سویا ہوا ہوں۔ غفلت کی نیند سونے والوں کو یہ پیغام ہے، یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ درختوں کے پتے، پتھر اور سمندر اور قطرے قطرے پانی کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نماز کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں، جو کچھ آتا ہے نہ سمجھے کہ وہ نہیں کچھ ہوتا، ہر چیز میں نظر نہیں آنی چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہ پردہ اگر ہٹ جائے نا تو دنیا میں ہمارے جو پیچھے والے ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہی نہ رہی، وہ ذلیل و خوار لوگ ان کو کرتے رہیں کہ دیکھ لو تمہارے اس کو کیا ہوگا۔ یہ عذاب کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بے نماز کے متعلق ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قبر کا کیا بے نماز، اللہ کا حکم نہ ماننے والے تو میرے میں آ گیا ہے۔ حدیث کا منہ ہے کہ اس پر وہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کر کے بتایا کہ جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس طرح پسلیاں جو ہیں ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں۔ قبر اتنا تنگ کرتی ہے۔ ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے، جو ایمان نہیں رکھے گا وہ تو کافر ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا۔ روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرشتے کسی نے دیکھے ہیں آج تک روح نکالنے والے؟ اچھے بندے کی روح نکالنے کے لیے اچھے فرشتے آتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھے ہیں؟ برے آدمی کی روح نکالنے کے لیے برے فرشتے آتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قبر اس کو کہتی ہے جو، یہ بھی سب کچھ حدیث سے معلوم ہے اور ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر کہتی ہے کہ تو مجھ پر بے نماز بن کر پھرتا تھا، اس کو اس طرح کر کے بھیجتی ہے، اور پھر قبر کے اندر اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے بے نماز پر، کافر ابر نہیں، بے نماز پر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ اگر دنیا میں پھنکارا مارے، وہ جسے پھنکارے مارتے ہیں سانپ، وہ سانپ اگر پھنکارا مارے تو پوری دنیا کی زمین میں سبزہ کسی جگہ نہ اگ سکے، اتنا زہریلا سانپ ہے، پوری دنیا میں کسی جگہ سبزہ نہ اگ سکے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ اس سے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ بولتا ہے، سانپ اس سے بول کر بات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اب میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ صبح سے لے کر فجر سے لے کر زور تک اس کو کاٹتا ہے، اس کو پھر کہتا ہے زور کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کہتا ہے زور کی نماز تم نے نہیں پڑھی، زور سے لے کر عصر تک اس کو کاٹتا ہے، ڈستا ہے اس کو، پھر اس کو کہتا ہے تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر سے لے کر مغرب تک،
یہی کیفیت آ رہی ہے، مغرب کی نہیں پڑھتا تو مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نہیں پڑھتا تو عشاء سے لے کر صبح تک اس کو ڈستا رہتا ہے۔ یہ میں کوئی الف لیلہ کی کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا، یہ حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نبی کی حدیثیں ہیں جس کو کافر بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین، اور جو ہمارے لیے پیغام لے کر آئے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ من اقامھا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمھا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا، نماز کو گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، فضیلت بھی بڑی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پت جھڑ کا موسم تھا، باہر نکلے، کچھ صحابہ تھے ساتھ، آپ سمجھے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، ایسے اس کو ہلایا، اس سے جتنے پتے تھے سارے نیچے گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ دیکھتی ہو کیا عمل ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جس طرح درخت کے پتے جھاڑی کو جھاڑنے کی وجہ سے نیچے گر گئے ہیں، اس کے اس طرح کر کے گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے نماز پڑھنے والا۔ اور نماز والا تو ظاہراً بھی پاک صاف نظر آتا ہے، لباس صاف پاک ہوگا، جسم پاک صاف رکھے گا، اپنے آپ کو صاف رکھے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، روحانی لحاظ سے بھی پاکیزگی ملتی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزگی ملتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے نمازوں کی پابندی کریں۔ 2 جمعے ہمارے ہو گئے ہیں اس نماز کے موضوع پر، لیکن نمازی فالتو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور گھروں میں بھی کوشش کریں، اپنے بچوں پر، اپنی خواتین پر نظر رکھیں کہ وہ بھی نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کے پابند بنیں، تاکہ دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، آخرت میں بھی اکٹھے رہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔